اللہ پہ قربان کر دو، یہ تقاضا ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تجارت کہ تم اللہ پہ یقین کر لو اور اس کے راستے میں محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو اپنی مال سے اور اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ تجارت نہیں کرو گے تو تم نقصان میں جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی ضرورت کیا ہے۔ ایک بات ہے، دیکھیں اس میں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ محبت ہماری جو بھی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا انسانی نفس کی خصوصیات، اس میں ایک چاہت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور جو بھی انسانی نفس کی خصوصیات ہیں اس کو وہ چند ایک کے ماں سوا بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کا رخ صحیح طرف ہونا چاہیے۔ محبت یہ ہے یا نفرت ہے، یہ نفس کی کیفیات ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ محبت یعنی بچپن سے ایسا چلا آتا ہے سلسلہ۔ اب بچوں کو بعض چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ میری ایک نواسی ہے، وہ اس کو میں نے 2-4 سال کی ہے، میں نے پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ کہتی مجھے ٹوائز پسند ہے، اور پھر چاہتے ہیں۔ تو یہ نفس انسانی کی خاصیتیں ہیں۔ اچھا، اب محبت کا تعلق یعنی نفس انسانی سے ہے، اور یہ جس چیز میں کشش دیکھتا ہے اس سے یہ محبت کرتا ہے۔ کشش ایک مختصر جملہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو کشش کسی چیز کو دیکھنے سے اس کی کشش انسان کو یعنی اس کی چاہت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کوئی جگہ ہے آپ کو وہ اس کی کشش کھینچ کے لے جاتی ہے، کشش کوئی جگہ ہے، کوئی چہرہ ہے، تو وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح کشش کی بات ہے۔ اور جو نفس کی خاصیت ہے تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے، سنیں گے، کوئی آواز آپ کو اچھی لگے گی، کوئی صورت آپ کو اچھی لگنے لگے گی، تو یہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیزیں۔ اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، کوئی صورت نظر آئے یا کوئی آواز یا کوئی جگہ یا کوئی بھی چیز، تو وہ بھی حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بھی ہمارے حواس خمسہ ہے نا، ایک ایسی چیز جس کو آپ نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں، تو اس سے محبت محال ہے دنیا کی چیزوں میں۔ کوئی اگر آپ کے سامنے بہت بھی کسی جگہ کی تعریف کرے تو بس وہ تعریف آپ سنیں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہم سنتے ہیں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ بڑی اچھی جگہ ہے، تو بس سنتے ہی ہیں، تو لیکن جب تک دیکھیں نہیں، یقین نہ آ جائے تو وہ کشش نہیں پیدا ہوگی۔ دیکھنے سے کشش یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، اس کے ذریعے محبت ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کی محبت چاہت جو بھی ہے۔ بہرحال یہ موضوع طویل ہے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے جان و مال اللہ پر، یعنی آپ میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے مال و جان اللہ پہ قربان کر دوں، یہ تقاضا ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ تجارت وہ کیا ہے کہ تم اللہ پہ یقین کر لو اور اس کے راستے میں محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو اپنی مال سے اور اپنی جان سے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ تجارت نہیں کرو گے تو تم نقصان میں جاؤ گے۔ عذاب علیم سے اگر نجات چاہتے ہو تو مجھ سے ایک تجارت کر لو، تنجیکم من عذاب علیم، عذاب دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم یقین کر لو اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو اپنی مال سے، اپنی جان سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہیں تمہارے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہت اچھے مکانات تمہیں دے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ایک اور میں طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مجبور نہیں بناتا، اپنے قانون کا مجبور نہیں بناتا۔ باقی کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد تخلیق پورا کرنے پر مجبور ہے۔ چھوٹی چونٹی ہے یا سورج ہے جو ہمارے لیے بظاہر بڑا ہے، تو یہ سب مجبور ہیں۔ تمام کائنات جو ہے وہ مجبور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تو انسان کے لیے ہے، تو بس اس کو وہ کام کرنا ہے، انسان کی خدمت کرنی ہے۔ جہاں تک انسان کے مقصد کا تعلق ہے تو اس انسان کا مقصد تو دنیا ہے نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جا کے وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو اس وقت اس کے بارے میں نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ اس کا خیال ہو سکتا ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، یعنی دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، یعنی ہمارا گھر آخرت میں ہے، جو دار القرار اللہ تعالیٰ نے، دار الخلود، ذالک یوم الخلود، ہی دار القرار، یعنی ہمیشگی کا گھر۔ اچھا، اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں جو آتا ہے، دنیا ایک امتحان ہے۔ اگر یہ امتحان دینے کا ارادہ نہ کرے یا جانے بوجھے بغیر زندگی گزارے تو یہ ناکام ہوگا امتحان میں۔ کسی بچے کا میڈیکل کا فائنل ایئر ہے، امتحان شروع ہے اور وہ امتحان میں بیٹھ نہیں رہا، تو دنیا ایک امتحان ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ امتحان دینے کا کسی کا ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے تو بے خبری میں زندگی گزار دے، یا تو لیکن یہ ہے کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو ایک انجام سے دوچار ہونا ہے، اچھا یا برا۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور ہم عام طور پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو دل دے دیا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو دل دے دیا ہے۔ لوگوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی کس کی؟ مال و جان کی، جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی۔ اگر آپ اللہ سے وہ تجارت نہیں کرتے اور جان و مال کا سودا نہیں کرتے اور وہ اس کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اور وقت آتا ہے تو اس کو پھر ایوائڈ کر دیتے ہیں، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے
کیونکہ ہر وقت تو تقاضا نہیں ہوتا نا. تو بہرحال ایک جذبہ ہونا چاہیے. اس سودے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک محرک ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم